ایران کی امریکہ کے ساتھ تعاون کرنے والی تیل کمپنیوں کی تنصیبات پر حملوں کی دھمکی دی ہے۔ رائٹرز کے مطابق ایرانی میڈیا نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس کے تیل اور توانائی کے بنیادی ڈھانچوں پر کوئی بھی حملہ خطے میں امریکہ کے ساتھ تعاون کرنے والی تیل کمپنیوں کی تنصیبات پر حملے کا باعث بنے گا۔ ایران کی مسلح افواج کی جانب سے انتہائی بیان جو ہے وہ اس وقت دیا گیا جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جزیرہ خارق جو ہے اس پہ حملہ کیا گیا ہے اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس کا جواب کیونکہ جزیرہ نما جزیرہ ہے جی، ایرانی جزیرہ ہے جہاں پہ تیل کی برآمدات کے لیے بہت اہم ہے اور ایران سے برآمد کیے جانے والے خام تیل کا 90% حصہ یہاں سے گزرتا ہے۔ اس وقت تیل، آئل، انرجی، گیس یہ ایک ہتھیار بن چکا ہے، جنگ کا اہم ترین ہتھیار، جس کی وجہ سے خلیجی ممالک جو تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں وہ بہت زیادہ اس جنگ سے متاثر ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو ان کی جغرافیائی حدود پہ حملے ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ امریکی ٹھکانے ہیں، امریکی فوجی اڈے ہیں اور ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب تیل پیدا کرنے والے تمام ممالک کو اب تک 15 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، یعنی 1 ارب ڈالر کا نقصان روزانہ ہو رہا ہے ان خلیجی ملکوں کو جو کہ تیل پیدا کرتے ہیں، اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ ایران کو ہو رہا ہے اور روس کو ہو رہا ہے، اور روس جو ہے ہر روز 15 کروڑ ڈالر جو ہے وہ منافع کما رہا ہے اس حوالے سے، کیونکہ امریکہ نے پابندیاں ہٹا لی ہیں اس روس سے تیل خریدنے کے لیے، اور روسی جہاز بھی آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے ان کو بھی کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہیں ہے۔ اس طریقے سے بینیفیشری جو فاتح ہے وہ صدر پیوٹن ہے، روس ہے، اور اس وقت جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ خلیجی ملکوں کو ہو رہا ہے۔ تو تیل ایک اہم جو ہے وہ جنگی ہتھیار بن چکا ہے، اور مجھے کنگ فیصل مرحوم جو ہیں شہید وہ یاد آ رہے ہیں، انہوں نے بھی اس کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا تھا اور امریکہ کی دوڑیں لگ گئی تھیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد ان کو سازش کے تحت ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو آگے اگلی خبریں جی، کس کس ملک نے جو ہے وہ انکار کیا ہے امریکہ کو اور ایران کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے؟ ایران کی طرف سے واضح طور پر آج اعلان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پہلے بھی اعلان کیا تھا اور دوبارہ اعلان کر رہے ہیں کہ کسی بھی جہاز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے نہیں دیں گے، اور اگر کسی کو شک ہے تو وہ آئے اور کوشش کر کے دیکھ لے۔ جاپان نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں ہٹانے کے لیے اپنی افواج بھیجنے سے انکار کر دیا ہے، اور جاپانی وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ ہم خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں اور بین الاقوامی تعاون کو ترجیح دیں گے اور ہم اس لڑائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ دوسری جانب جرمن چانسلر نے بھی ٹرمپ کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور وہ بھی کھل کر آ گئے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ جرمنی ایران کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا، آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کو فوجی تحفظ فراہم کرنے کی ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، اور جرمنی اس جنگ کا حصہ نہیں ہے اور ہم اس کا حصہ بننا نہیں چاہتے۔ اور اس کے بعد اٹلی کی وزیر اعظم نے بھی اعلان کیا ہے کہ اٹلی مشرق وسطی کی جنگ کا حصہ نہیں ہے، وہ ایران کے خلاف کسی قسم کی جنگ میں شرکت نہیں کرے گا۔ ان اعلانات کے بعد ایران کو بہت بڑا ریلیف ملا ہے، اور اس کے بدلے میں جتنے بھی ممالک ہیں جو کہ ایران کو نشانہ نہیں بنا رہے، اب وہ اپنے جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزارنے کے لیے ایران سے براہ راست رابطے کر رہے ہیں۔ متعدد ممالک جو ہیں وہ یہ ریلیف حاصل کر چکے ہیں، جبکہ انڈیا اب تک اس کو اجازت نہیں ملی، اور بھارت کی ٹینکر چھڑوانے کے لیے ایران کی مسلسل منتیں جاری ہیں، اور بھارت کے 23 ٹینکر جو ہیں وہ آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں، اور بھارت نے ان کو راستہ دینے کے لیے ایران سے متعدد کوششیں کی ہیں، اور بھارتی وزیر خارجہ نے کئی دفعہ ایرانی ہم منصب سے رابطہ بھی کیا، لیکن ایران جو ہے وہ ابھی تک آمادہ نہیں ہے۔ اور ٹیلی فون پر ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے واضح طور پر کہا اس بات کا غصہ ہے جو انڈیا سے جہاز آ رہا تھا ایران کا اور بحری مشقوں میں حصہ لینے کے بعد، اور اس کی اطلاع بھارت کی طرف سے اسرائیل کو دی گئی۔ امریکہ نے ایرانی جہاز کو ہٹ کیا تھا جس سے ان کا اچھا خاصا جانی نقصان ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی آیت اللہ خامنائی نے یہ اعلان کیا ہے امریکہ کو کہ اس کا بدلہ ہم ضرور لیں گے جو ہمارے بے گناہ جو ہیں غیر مسلح
فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران بھارت سے اس بات کا بدلہ لے رہا ہے کہ جو اس کا جہاز بحری مشقوں میں حصہ لینے کے لیے بھارت گیا تھا اور اس کی اطلاع واپسی پر اس کی لوکیشن اور انٹیلیجنس شیئرنگ کی تھی امریکہ کے ساتھ، جس کے نتیجے میں وہ جہاز کو نشانہ بنایا گیا اور ان سے 100 سے زیادہ جو ایرانی فوجی تھے وہ جاں بحق ہو گئے تھے اور جہاز بھی مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ آیت اللہ خامنائی نے اعلان کیا ہے کہ اس جہاز کا بدلہ بھی لیا جائے گا اور ایران کے ساتھ بھارت کے ساتھ ابھی تک ایران جو ہے وہ ان کو کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، امریکہ کو خاص طور پہ جو نقصان پہنچ رہا ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ اس وقت مڈل ایسٹ سے یہودی اور امریکی یہ سب کے سب نکل چکے ہیں اور تقریباً 45,000 سے زیادہ مڈل ایسٹ میں امریکی شہری تھے، ان سب کو وہاں سے نکال لیا گیا ہے اور ہزاروں یہودی تھے مجموعی طور پر مڈل ایسٹ میں، ان کو بھی نکالا گیا ہے اور بحفاظت یہودیوں کے انخلا پر اسرائیل کی طرف سے متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ملکوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے اور شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ معاملہ بھی چل رہا ہے کیونکہ مڈل ایسٹ میں اس وقت صورتحال بدستور خراب ہے اور پیچیدہ ہے۔ اگلی خبر ہے جو گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران، ایران نے عراق میں امریکی سفارت خانے کو نشانہ بنایا ہے اور اس کو نقصان پہنچا ہے اور وہاں پہ عالمی ذرائع ابلاغ کے مطابق دھوئیں کے بادل وہاں پہ نظر آ رہے ہیں اور آگ بھی لگی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے بحرین میں امریکی اڈے کو نشانہ بنایا ہے اور اس کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اب آتے ہیں ذرا ایک اور خبر کی طرف، اور وہ ہے مریم صاحبہ کا جہاز، یعنی کہ پنجاب حکومت کا جہاز، جو کہ 11 ارب روپے کا خریدا گیا تھا اور اس میں اظہر صدیق صاحب نے قانونی نوٹس بھی بھیجے ہوئے ہیں، ہائی کورٹ میں پیٹیشن بھی دی ہوئی ہے، لیکن پنجاب حکومت کی طرف سے، وزیر اعلیٰ کی طرف سے، چیف سیکرٹری کی طرف سے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا جا رہا، اور وہ جہاز اس وقت زیادہ زیر بحث آیا کہ جب اس کی لوکیشن آئی ویانا کی، اور ویانا سے مختلف یورپی ممالک میں وہ سیر کر رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، لینڈنگ ہو رہی ہے، ٹیک آف ہو رہا ہے، لیکن وہ کس مقصد کے لیے گیا ہے اور اس میں کون سوار ہے اس کے بارے میں ابھی تک مستند اطلاع نہیں۔ لیکن اب عظمہ بخاری صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ وہ جہاز جو ہے وہ اس کی تکنیکی چیک اپ کے لیے گیا ہوا ہے، لیکن اب ایک اطلاع یہ ہے جو کہ وہاں کے مقامی صحافیوں نے دی ہے، امریکہ سے بھی ایک صحافی نے دی ہے، اور وہ یہ خبر دی ہے کہ وہ بیسیکلی جو ہے وہ ملکہ رانیہ کے صاحبزادے جو ہیں وہ لے کر گئے ہیں اور شاید ان کی شادی ہوئی ہے اور شادی کے بعد ہنی مون کے لیے وہ گئے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ابھی تک پنجاب حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ پھر ایک اور اطلاع ہے اور وہ ہے اسد اللہ صاحب کی، وہ بھی اس خبر کو فالو کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ویانا نہیں بلکہ متعدد یورپی ممالک میں ٹیک آف اور لینڈنگ کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے ابھی تک کسی کو علم نہیں۔ اب ایک اور خبر بھی ہے جہاز کے بارے میں، اور وہ ہے کہ اس کو اپ گریڈ کروایا جا رہا ہے۔ ملکہ رانیہ نے یہ کہا تھا کہ اس جہاز کو اپ گریڈ کروایا جائے اور اس میں ہو سکتا ہے کوئی بیڈ کا اہتمام کیا جائے، بیڈ یا منی روم آپ یوں کہہ لیں، کہ تاکہ ملکہ رانیہ کی جو سفر کے دوران ہے پرائیویسی برقرار رہے، اور کیونکہ یہ بڑے جہازوں میں تو یہ اکثر ہوتا ہے، میں نے خود بھی مختلف وزرائے اعظم کے ساتھ سفر کیا ہے، تو جب طویل دورانیے کا سفر ہو تو اس میں جو ہے جہاز میں الٹریشن کی جاتی ہے اور اس میں ایک بیڈ لگا دیا جاتا ہے پرائم منسٹر کے لیے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ ملکہ عالیہ کے لیے اس جہاز کی جو الٹریشن ہے اور اس کو اپ گریڈ کرنا ہے اس میں کیا ہوگا، کیونکہ ایک اور بھی ہے کہ جہاز میں ایک وینٹی روم بھی ہونا چاہیے اور وہ ہو سکتا ہے اسی کے اندر ہی اس کو ایڈجسٹ کر دیا جائے تاکہ میک اپ اور وغیرہ، کیونکہ خواتین کے ہوتے ہیں جی، انہوں نے کرنا ہوتا ہے میک اپ، اور اس میں کوئی نہیں ہے حرج، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے قومی خزانے سے اور عوام کے ٹیکسوں سے پیسوں سے نہیں ہونا چاہیے، اپنے پیسوں سے ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک اچھا خاصا ایشو بنا ہوا ہے، ابھی تک اس بارے میں کوئی کنفرمیشن یا کوئی مستند اطلاع جو ہے پنجاب حکومت کی طرف سے نہیں دی گئی، اسی لیے اظہر صدیق صاحب جو ہیں وہ مسلسل بھیج رہے ہیں نوٹس پہ نوٹس، لیکن اس کا بھی جواب نہیں دیا جا رہا۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب کا معاملہ، بڑی خبر، اور وہ ہے جناب خاص طور پہ کل سے صورتحال پیچیدہ ہوئی
جب ڈرون آئے اور 20 سے زیادہ ڈرون گرائے گئے راولپنڈی اور اسلام آباد میں، بلکہ راولپنڈی کی حدود میں ڈرون گرے، 2 کو ناکارہ بنایا گیا ہے، تیسرا جو ہے وہ گرنے میں کامیاب ہوا، اور اطلاع ہے کہ وہ حمزہ کیمپ ISI کا جو ہے اس میں اس کو نقصان پہنچا ہے، جانی نقصان نہیں ہوا لیکن وہ وہاں پہ گرا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی اڈیالہ جیل سے منتقل کیا جا سکتا ہے یا کر دیا جائے گا، کیونکہ پہلے جب پاکستان اور بھارت کی جنگ چھڑی تھی مئی 2025 میں، اور میزائل داغے گئے تھے ہمارے اسلام آباد جو اولڈ ایئرپورٹ ہے نور خان ایئر بیس پہ جو حملہ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو اطلاع تھی کہ اڈیالہ جیل سے منتقل کیا گیا تھا کسی محفوظ جگہ پر، تو اب بھی اس بات کا قوی امکان ہے کہ ان کو بھی محفوظ مقام پہ منتقل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اڈیالہ جیل جو ہے وہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے وہ ایک معمول کی سیکورٹی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ اڈیالہ جیل کو ہٹ کیا جاتا ہے تو پھر اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس کی چھتیں وتیں جو ہیں وہ کوئی محفوظ ہیں یا اندر کوئی بنکر بنے ہوئے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی بھی شنید ہے کہ ان کو کسی محفوظ مقام پہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔